اسلام میں آپ سب کو اسلام۔ آج صبح ہم خداوند کی حضوری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ خداوند کے گھر اور اس کی حضوری میں موجود ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم نے پرستش کے وسیلہ سے برکت پائی ہے، اور آج ہم خداوند کے کلام کے وسیلہ سے بھی برکت پائیں گے۔ آمین۔ اس نے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو دی ہے۔ آج پیغام کچھ خطرناک بھی ہے اور کچھ بابرکت بھی ہے، پر خدا کا کلام سچا کلام ہے۔ خدا کا کلام دھو دھاری تیز تلوار کی طرح ہے، سننے والوں پر بھی وار کرتا ہے اور سنانے والے پر بھی خدا کا کلام وار کرتا ہے۔ خدا کا کلام کبھی کسی کی طرفداری نہیں کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، یسوع مسیح کے بارے کہا، آپ اسرائیل کے استاد ہیں اور آپ بغیر طرفداری کیے ہوئے تعلیم دیتے ہیں۔ خدا کا کلام کسی کی بھی طرفداری نہیں کرتا ہے۔ بائبل میں بہترین کریکٹر پرانے عہد نامہ میں سارے بہترین ہیں۔ خدا کا دوست، خدا کا ہیرو جس کا نام مرد موسیٰ تھا، اس کی بلاہٹ بڑی عظیم ہے اور اس کی زندگی میں خدا نے کام بڑے عجیب اور بڑے بڑے خدا نے کام کیے ہیں۔ موسیٰ کے بعد لیڈرشپ، موسیٰ کے بعد لیڈرشپ کس کے پاس آئی تھی؟ کس کے پاس؟ اتیا لے نہیں بول دے بے کی گل نہیں۔ کس کے پاس موسیٰ کے بعد آئی؟ ہاں تھوڑی ہمت کرو۔ موسیٰ کے بعد کس کے پاس لیڈرشپ آئی؟ جشوا کے پاس لیڈرشپ آئی تھی۔ ایسا زبردست نوجوان جشوا، موسیٰ دعا کر کے آ جاتا ہے لیکن جشوا خدا کی حضوری میں پڑا رہتا ہے، اور جشوا کو پتہ نہیں ہے خدا نے میرا چناؤ کیا ہے، خدا مجھے چننا چاہتا ہے۔ جب خدا نے کہا موسیٰ تو میرے پاس آ جائے گا، تو موسیٰ نے کہا خداوند قوم بنی اسرائیل کا لیڈر رہنما کون بنے گا؟ خدا نے کہا تجھے نہیں پتا، تیرے بعد میں نے جس شخص کا چناؤ کیا ہے اس کا نام جشوا ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ، اس کو مسا کر اور اس کی حوصلہ افزائی کر، اور اس سے کہہ ڈرنا نہیں ہے۔ جو خدا موسیٰ کے ساتھ تھا وہ خدا جشوا کے ساتھ بھی ہے، وہ خدا تیرے بھی ساتھ ہے۔ آمین۔ بڑا لیڈر چھوٹے لیڈر کی حوصلہ افزائی کرے، آپ نے ڈرنا نہیں، آپ کر جاؤ گے، تو ایسے لگتا ہے یہ کہہ دینے سے ہی اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، خدمت کے میدان میں آگے آتا ہے، زور مارتا ہے، کہتا ہے باس جی تسا کہہ دیتا میں کر لاں گا۔ 3 سال میں نے سیمنری کی اور بزرگ سیمول، بشپ سیمول حضرت صاحب سے، اور 1907 میں 21 دسمبر میں میری سیمنری ہو گئی کمپلیٹ۔ آپ سوچ لیجئے 21 دسمبر 1997 میں، یعنی سیمنری کیے ہوئے مجھے 24 سال 25 سال ہو گئے، اور میں پھر بھی سیمنری جاتا رہا، میں پھر بھی اٹینڈ کرتا رہا۔ ایک دن کوئی 5-6 سال گزر جانے کے بعد انہوں نے مجھے کہا جا بھائی جا، کہ نہ کچھ سیکھنے، جا کے خدمت کر، جا کے ساڑی جان چھڑو، جاؤ تیار کر دیتے جاؤ۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا سر اے لفظ سنن لے میں 6 سال تھوڑے کو لگائے نے، آپ نے کہا جاؤ، اب میں جاؤں گا، اور اس وقت سے میں خدمت کے میدان میں چل پڑا یا نکل پڑا۔ پھر دوبارہ ایسا کبھی موقع نہیں آیا کہ میں سیمنری کا رخ کروں، پر کہنا یہ چاہ رہا ہوں خدا نے موسیٰ سے کہا جشوا کی حوصلہ افزائی کر، تو کر سکتا ہے، جشوا کو کہہ۔ موسیٰ چلا گیا، جشوا لیڈرشپ میں آیا، جشوا ڈرنے والا تھا، گھبرانے والا تھا۔ ارے موسیٰ اتنا بڑا خدا کا لیڈر ہے،
خدا کا کلام سنتا ہے، خدا کا جلال آتا ہے، خدا کی حضوری آتی ہے، خدا کی قدرت آتی ہے، خدا ہم کلام ہوتا ہے۔ 2 بار خدا نے 10 احکام خدا نے اپنے بندہ مرد موسیٰ کو دیے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ ایک زبردست لیڈر جو ہے مرد موسیٰ ہے، ایک زبردست لیڈر مرد موسیٰ ہے۔ خدا خواب میں کلام کرنے والا ہے، رویا میں کلام کرنے والا ہے، پر جب موسیٰ کا ذکر کیا جائے گا کہا جائے گا کہ خدا وہ ہے جو موسیٰ سے کیسے باتیں کرتا ہے؟ خدا روبرو ہو کر موسیٰ سے باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ کو خدا کا جلال، خدا کا دیدار حاصل ہے۔ میں نا تجربے کار، میں کہاں یہ سارا کچھ کر سکتا، نہ اتنی میرے پاس قوت ہے نہ لیاقت ہے، میں یہ کہاں یہ سارا کچھ کر سکتا۔ خدا نے کہا جشوا میری بات سن، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا، آگے آپ کی باری ہے بولنے کی، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا میں ویسے تیرے بھی ساتھ رہوں گا، بس شرط یہ ہے کہ تو نے اس شریعت کی کتاب سے اپنی نظر ہے، شریعت کی کتاب سے تو نے اپنا دھیان ہے۔ آپ پرستار ہیں، آپ کلام میں کھبے ہو، آپ گانے والے ہیں، آپ کی توجہ خدا کے کلام پر ہو، آپ بجانے والے ہیں، آپ خدا کے کلام پر دھیان دیں، آپ وومن منسٹری میں خدمت کرنے والے ہیں، آپ کا دھیان خدا کے کلام پر ہو، آپ جو ہے چرچ کی کوئی بھی خدمت کرنے والے ہیں، آپ ساؤنڈ آپریٹ کرنے والے ہیں، آپ گٹار بجانے والے ہیں، آپ صفائی کرنے والے ہیں، آپ لوگوں کو ترتیب سے بٹھانے والے ہیں، آپ باہر بیٹھنے والے ہیں، آپ اوپر بیٹھنے والے ہیں، آپ کی توجہ خدا کے کلام پر ہو۔ یہ جشوا سے کہا گیا تھا، جشوا تیرا دھیان میرے کلام پر لگا رہے، شریعت کی کتاب پر لگا رہے، تیرا دھیان میرے کلام پر لگا رہے۔ آپ جتنے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چاہتے ہیں آپ دنیا میں کامیاب ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں آپ دنیا میں سر بلند ہو جائیں۔ ایلڈر صاحب آپ بیٹے کی شادی کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ شادی میں خدا کے کلام کو اول درجہ دے تو خداوند جو ہے کانا گلیل کی شادی کی طرح آپ کی شادی میں کبھی کمی آنے نہیں دے سکتا ہے۔ یہوہ یری وہ ہے، قادر مطلق وہ ہے، یہوہ یری وہ ہے، ایل شڈائی وہ ہے، یہوہ یری وہ ہے، زندہ خدا وہ ہے جو سب کچھ کرنے پر قادر مطلق ہے۔ مایوس چہرے لے کر دنیا میں نہ گھومیے، ارے بیماریاں پھیل گئی ہیں، ارے ڈینگی وائرس پھیل گیا ہے، کرونا بڑی تیزی سے پھیل گیا ہے۔ آپ کا خدا بیماریوں پر غالب آنے والا ہے، آپ کا خدا بیماریوں کو کچلنے والا ہے، آپ کا خدا بیماریوں پر غالب آنے والا ہے۔ آمین۔ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے جتنی پریشانی آئے گی نا آپ پہ، تو اس کا یہ مطلب نہ لیجئے دانے میں چھوڑ دیا ہے، اس کا یہ مطلب نہ لیجئے خدا ہم سے الگ ہو گیا ہے۔ پریشانی آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے خدا کوئی بڑا جلال ظاہر کرنے والا ہے، خدا کوئی بڑا کام کرنے والا ہے۔ ایویں نہ سارے انداز سے پھرو میرے نال ہویا کیے، میرے نال ہویا کیے۔ آپ اس کو بتاؤ جو دلوں کی جاننے والا ہے، آپ اس کے سامنے اپنا دکھ رکھو جو قادر مطلق خدا ہے، جو سب کچھ کرنے والا ہے۔ آپ پر مصیبت آئے گی، خدا کا جلال ظاہر ہوگا۔ آمین۔ بچوں کے ایگزام آتے ہیں یا نہیں آتے؟ کیوں آتے ہیں ایگزام ان کے؟ کیوں آتے ہیں جی؟ ایگزام اس لیے ہیں 9th والا میٹرک میں جائے، 7th والا 8 میں جائے، 6 والا 7 میں جائے، ایگزام دے۔ آپ پر اگر مصیبت آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے آپ کا ایگزام شروع ہو گیا ہے، اور جتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا اس کا رزلٹ بھی کیا ہوگا، اتنا بڑا اس کا رزلٹ آئے گا۔ جتنی بڑی مصیبت آئے گی اس کے پیچھے جلال بھی خدا کا اتنا بڑا آئے گا۔ آمین۔ یہاں ایلڈر ڈینیل بیٹھے ہیں، کینسر ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بندہ خدا کے ساتھ جڑا رہا۔ آج دیکھیے خدا کا جلال اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہوا یا نہیں ہوا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی اسی طرح خدا کا جلال ظاہر ہوگا اگر آپ دکھوں کے اندر شکر گزاری کریں، اگر آپ مصیبتوں کے اندر خدا کی شکر گزاری کریں۔ میرا موضوع آگے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جشوا میرے کلام سے تو نے دائیں نہیں مڑنا ہے،
तूने भाई नहीं मुड़ना है, 24 घंटे हैं, 24 घंटे में 3 घंटे बाइबल पढ़ा करूंगा, मैं 2 घंटे बाइबल पढ़ा करूंगी, मैं 3 घंटे बाइबल पढ़ा करूंगी, मैं जॉब पर भी अपने साथ बाइबल रखा करूंगी ताकि मौका मिले मैं कलाम पढ़ूं, मौका मिले मैं कलाम पढ़ूं। आमीन। छोटी सी उम्र में ही मैं जॉब पे लग गया, छोटी सी उम्र में ही जॉब पर लग गया, जॉब पर ही मैंने अपनी तालीम साथ साथ जारी रखी। पर 18 साल जॉब की, बाइबल ले गया वहां पर, हर रोज बाइबल पढ़ा करो, हर रोज कलाम पढ़ा करो। और 18 साल कंपनी में रह के जॉब करके बाइबल पढ़ी। कई गैर अक़वाम के नौजवान दोस्त साथी और आते देखते के कमरे में ये कुछ पढ़ रहा है और वो समझते कि ये कुछ पढ़ रहा है। अब मैं कई सालों के बाद दोबारा गया तो उन्होंने कहा नेट, कई बार नेट यूज करते हैं ना, आपकी शक्ल सामने आती है, माइक आपके हाथ में होता है, आप लेक्चर दे रहे होते हैं, हमें समझ आती है कि आप वही हमारे दोस्त साथी हैं जो कमरा बंद करके बाइबल पढ़ा करते थे या कोई चीज़ आप पढ़ा करते थे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, दा का कलाम आपको कामयाब करेगा, दा का कलाम आपको आगे लेकर आएगा। हम लोग कहते हैं जी मैनू नौकरी ता नहीं मिलती, मेरी सिफारिश कोई नहीं है, मुझे इसलिए नौकरी नहीं मिलती। अरे आपको सिफारिश की ज़रूरत नहीं है, आपका खुदा जिंदा है जो आपके लिए सारे बंद दरवाजे खोलने की कुदरत रखता है। आपका खुदा कादर मुतलिक है जो सब कुछ करने पर कादर मुतलिक है। आमीन। यशुआ, ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, इस पर तेरा ध्यान रहे। यशुआ की किताब के बाद एक और किताब आती है, उस किताब का नाम क्या है? क्या है? उस किताब का नाम है कज़्ज़ात की किताब। और कज़्ज़ात की किताब को कहा जाता है, कौन सी किताब? काजियों की किताब। यशुआ के वक्त में नबी, फिर यशुआ के बाद दौर शुरू हुआ काजियों का। और बनी इसराइली यशुआ के जीते जी खुदा की प्रस्तिश करते रहे। यशुआ मर गया, ऐसा जबरदस्त लीडर, ऐसा जबरदस्त लीडर, उसके बारे लिखा हुआ है। खुदा ने कहा यशुआ तो बूढ़ा और उम्र रसीदा हो गया है, और अब भी बनी इसराइल को बहुत सारी जगह जिस पर उसे कब्जा करना है अभी भी क्या है? बाकी है। पर मुल्क कनान में यशुआ गया, मूसा तो नहीं जा सका ना मुल्क कनान में, इसकी कई वजूहात है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। पर यशुआ गया मुल्क कनान के अंदर। यशुआ के जीते जी बनी इसराइली प्रस्तिश करते रहे, सिताइश करते रहे, जलाल देते रहे। दुश्मन आते फलस्तीनी और खूब इसराइलियों को मारते, उनके माशी ले जाते, उनके माशी छीन कर ले जाते, उनको मारते, सताते, दुख देते। ऐसे वक्तों में खुदा ने एक नौजवान शख्स को खड़ा किया जिसका नाम क्या था? जिसका नाम जदाऊन था। उससे खुदा ने कहा जदाऊन तू जबरदस्त सूरमा है। कहने लगा हमारे बाप अजदाद ने सुना है खुदा इसराइल को मिस्र से निकाल कर लाया, वो बड़े बड़े काम खुदा के कहाँ गए, हम तो डरने वाले, घबराने वाले और फलस्तीनियों से मार खाने वाले। पैगाम उसको ये दिया गया, खैर तेरे वसीला से खुदा इसराइल को फतह बख्शेगा। उसने 2 बार खुदा को आजमाया। पहली बार ये आजमाइश की है, औस के ऊपर, रुई के ऊपर औस पड़े, बाकी जमीन क्या रहे? खुश्क रहे। ऐसा हुआ। कहने लगा खुदावंद एक बार और मेरी मदद कीजिए कि बाकी जगह औस पड़े और रुई खुश्क रहे। फिर ऐसा हुआ। एक दफा रुई पर औस पड़ी, बाकी जगह खुश्क रही। ऐसा हुआ। फिर जदाऊन भी मर गया। फिर उसके बाद जिक्र आता है, डबूरा का जिक्र आता है, औरत है, खुदा के साथ चलने वाली है, जबरदस्त। इसके वसीला से भी खुदा ने इसराइल को फतह बख्शी। एक शख्स है जिसका नाम मनोहा है और उसकी बीवी के बारे लिखा है, उसकी बीवी जो है, उसकी बीवी बांझ है, उसके कोई बच्चा या उसके कोई औलाद नहीं। एक
دن فرشتہ آیا، منوہا کی بیوی سے کہنے لگا کہ دیکھ میں خدا کی طرف سے آیا اور تیرے لیے پیغام یہ ہے کہ تیری بیوی جو منوہا سے کہا تیری بیوی جو ہے اس سے فرشتہ ملا ہے اور اس کو کہا کہ دیکھ خدا کا فضل تجھ پر ہوا ہے اور خدا تجھ سے ایک بیٹے کو پیدا کرے گا۔ کہنے لگے اچھا، آج کل تو بڑا آسان طریقہ ہے نا، کیا دنیا میں آنے والا ہے پتہ چل جاتا ہے یا نہیں چل جاتا؟ چلتا ہے یا نہیں چل جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مشینیں صحیح بتانے کی بجائے مشینیں کیا کر دیتی ہیں، غلط بھی بتا دیتی ہیں۔ ایسا میرے ساتھ بھی ہوا تھا، بیٹی پیدا ہونے والی ہے، مشینوں نے کہا بیٹا پیدا ہوگا، سالی میری بیٹے کے کپڑے بنا لے، جب پیدا ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی، مشینوں کو نے بھی خراب بتا دیا۔ پر بتا رہا ہوں فرشتہ آیا ہے، فرشتہ آ کے کہتا ہے بہن جی خدا تو انہیں بیٹا دے گا۔ اس نے کہا اچھا، بھاگی گئی اپنے شوہر کے پاس، منوہا آج ایک مرد خدا آیا ہے اور اس نے کہا یہ سال تیرے لیے معجزے کا سال ہے۔ آمین۔ آج صبح مجھے کسی بہن نے گواہی بتائی، میں کسی جگہ پر کسی خاندان میں عبادت کر رہا تھا، بیٹی آئی، کہنے لگی 2 بیٹیاں ہیں، آپ دعا کریں کہ اس بار خدا نے مجھے امید دی ہے بیٹا پیدا ہو۔ میں نے اس کے لیے دعا کی، میں نے کہا سنو خدا کے کلام پر یقین ہے تو کوئی الٹرا ساؤنڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے دعا کی، آپ ایمان لاؤ خدا نے آپ کو بیٹا دے دیا ہے۔ آج صبح مجھے پتا چلا کہ جب اس کی ڈیلیوری کا وقت آیا اس نے کوئی الٹرا ساؤنڈ نہیں کرایا، تو آج مجھے ایک بہن بتا کے گئی ہے کہ اس نے مجھے کال کی ہے کہ بھائی صاحب کو جا کے بتانا کہ آپ نے دعا میرے لیے کی ہے، خدا نے مجھے ایک خوبصورت بیٹا بخشا ہے، اور خدا نے 2 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا خدا نے مجھے دیا ہے۔ یہ بات منوہار کی بیوی کو فرشتے نے کہی، وہ بھاگی گئی اپنے شوہر کے پاس، کہنے لگی گل سنو، ایک مرد خدا آیا ہے، مرد خدا کے کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا۔ کہنے لگا وہ کہاں گیا ہے؟ کہنے لگا یہ نہیں مجھے پتا۔ کہنے لگا اگر دوبارہ وہ فرشتہ آئے تو اسے روک لینا۔ پھر دوبارہ فرشتہ آیا، کہنے لگا اسے بہن تجھے خدا بیٹا دے گا۔ کہنے لگی رکی ٹھہر جائیے، بھاگی گئی ہے گھر میں، اپنے شوہر کو بلا لائی ہے کہ جلدی آئیے وہ مرد خدا آیا ہوا ہے۔ منوہا بھی جلدی آیا ہے، پوچھئے رہا ہے کیا پائے ہیں؟ مہربانی شکریہ، آپ نے میری بیوی کو کہا بیٹا پیدا ہوگا، بہت شکریہ اس برکت کے لیے، خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ جو بیٹا پیدا ہوگا ہمیں سکھائیے کہ ہم اس بیٹے کی تربیت کس طرح کریں۔ بیٹے مل جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، ملنے چاہیے، اور میری تو دعا یہ ہے کہ خدا جہاں ہمارے گھروں میں 3-3 4-4 بیٹیاں ہیں، دعا یہ ہے کہ خدا ہمارے گھروں میں 4-4 5-5 بیٹے بھی ایسے دے تاکہ ہماری نسل جو ہے بیٹوں کی وجہ سے بڑھتی چلی جائے، اور ہمارے گھروں میں بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ہمارے بیٹوں کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے۔ آپ کی آواز سننا چاہوں گا، اگر آپ میرے اس پیغام سے متفق ہیں تو آپ کی آواز آمین کے ساتھ آنی چاہیے، اور ہمارے گھروں میں بیٹوں کی تعداد بھی بڑھنی چاہیے، بیٹے بھی زیادہ ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے۔ ایک بات نوجوانوں، آپ جتنے غیر شادی شدہ ہو، آپ کے لیے چیلنج یہ ہے، ایجوکیشن میں اتنے اوپر آ جاؤ، ایجوکیشن میں اتنے اوپر آ جاؤ، اگر ہماری بیٹیاں ڈاکٹر بن رہی ہیں تو یہ ہمیں نہ سننا پڑے کہ ہمارے لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کی شادی ان کے ساتھ کریں۔ میری بیٹی نے MBBS کیا ہوا ہے، میری بیٹی ڈاکٹر بن چکی ہے، میری بیٹی نے BSN کیا ہوا ہے، آؤ نکالو کوئی لڑکا ایسا لاؤ جو اس کے مقابلے میں ہو، اور پتہ چلے کہ وہ لڑکا جو ہے اس نے بھی ایجوکیشن میں آگے کیا ہوا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے لڑکی MBBS کیا ہوا ہے، لڑکی نے جو ہے وہ BSN کیا ہوا ہے، تو لڑکے نے پوچھو تعلیم کنی ہے، 8ویں بھی فیل ہوئے گا تو کہا بس سمجھو کہ میں کیتی ہوئی ہے، بس سمجھو میں میٹرک کر کے بڑا تیر مار لیا۔ آپ کی بیٹیاں بہت پڑھی لکھی ہیں، اور بیٹیاں کیوں نہ کسی اور طرف جائیں۔ ہمارے بیٹے کیا کرتے ہیں، نہ دن ویکھیا نہ رات ویکھی، اور ان کے پیاس کیا ہونا چاہیے۔ آج ماں باپ اس کی وجہ سے پریشان ہے کہ نہیں؟
और वो क्या कहेंगे, अम्मा तेन की पता मेरा जिन्ना स्कूल का सारा काम है ना वो कितने आता है, इधर हो बाहर वाले नजर आए, अम्मा तेन नहीं पता मेरा सारा स्कूल का काम जड़ा वो कितने आता है। हाँ है किन्ना को काम आया, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे, वो बेटा 24 घंटे जो तो 18 घंटे ये चमड़िया रहना है। आपको आगे बढ़ना है एजुकेशन में, आपको ये चैलेंज कबूल करना है नौजवानों, और आपने इस तालीम में आगे बढ़ना है। अगर हमारी बेटियां पढ़ी लिखी हैं, एक आया यहाँ पर प्रोफेसर साहब आए, मैं जी आ कुड़ी जड़ी है ना साढ़े चर्च की, ए डॉक्टर जी आ भी डॉक्टर जी, इसने ये किया, वो चुप आगे से। मैं क्या आप खुश नहीं हुए? कह रहा कुड़ियां छोड़ो मुंडे वाओ जिन्हें डॉक्टर बनना है, कोई है जे थे डॉक्टर? मैं चुप कर गया, मैं मैट्रिक तो के जाते ही नहीं। आपको ये चैलेंज कबूल करना है ताकि हमारे लड़के एजुकेशन में भी क्या करें, आगे जाएं। बेटियां जॉब तलाश करती हैं, बेटे कहते हैं मैं एवं नौकरी कर रहा, ए नौकरी मेरे म्यार दी, मैं नौकरी करा, आ नौकरी मेरे म्यार दी, आ नौकरी भी मेरे म्यार दी नहीं, तेनू चाहिए केड़ी है भाई? आपकी तालीम क्या है? तालीम क्या है? मैट्रिक में भी 2 पेपर रह गए, मैट्रिक में भी 2 रह गए, आपकी सप्ली आ गई है, आप बता भी नहीं रहे किसी को। पर ये सारे चैलेंजेस आज की नस्ल ने कबूल करने हैं। माँ बाप यहाँ पर बैठे हुए कह सकते हैं आमीन, ऐसा हो सकता है। उसकी बीवी को फरिश्ते ने कहा था, उसके शौहर ने कहा फरिश्ते को, मर्द खुदा रुक जाइए, जाइए ना, आपने बेटे के बारे बताया है, जितनी बेटियां बहनें आप यहाँ पर मौजूद हैं, अगर खुदा ने आपको अब तक औलाद ना दी तो कोई, पर ये साल अभी भी खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं? चलो ओ भाई की हो गया, इस साल खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं? तुसी ना बोलो ना, दसन दो भाई, ये नया पीछे कितने रह गए? अच्छा शुक्र है। तो इस साल के खत्म होने में अभी भी 3 महीने बाकी हैं। खुदा एक लम्हे में भी बहुत कुछ करने की कुदरत रखता है, दा 1 मिनट में भी बहुत कुछ करने की कुदरत रखता है, दा सब कुछ करने पर कादिर है। आप ईमान लाइए, दा आपको फर्जंदे नरीना बख्श सकता है। आप ईमान लाइए, खुदा आपके घर के अंदर जो है बेटे बेटियां पैदा कर सकता है, दा सब कुछ करने पर कादिर है। मनोहा ने फरिश्ते से कहा रुक जाइए, ठहर जाइए, आप बताइए तो सही, सुनिएगा आप जिस शख्स के आगे इस पैगाम को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। मैं जब इस नौजवान की पैदाइश के बारे में पढ़ता हूँ या मैं सुनता हूँ और जब इसके काम देखता हूँ, मेरे अंदर खून बड़े जोश मारता है। अरे कैसा जबरदस्त ये लड़का पैदा हुआ है, कैसा जबरदस्त लड़का पैदा हुआ है। सुनिए फरिश्ते ने मनोहा की बीवी को क्या कहा था, उसे ये कहा था तेरे पेट के अंदर लड़का है, शक वाली बात नहीं, तेरे पेट के अंदर लड़का है। फिर दूसरा जुमला उसके लिए कहा था कि वो मां के पेट से ही खुदा का क्या होगा, क्या होगा, खुदा का नज़ीर होगा। और आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप नज़ीर के मायने तलाश कीजिए कि नज़ीर के मायने क्या है। नज़ीर के मायने ये बनते हैं खुदा की गैरत दिलाने वाला, दा का रोग बनने वाला, दा की गैरत दिलाने वाला, दा का रोग बनने वाला। उसकी बीवी मनोहा की बीवी को कहा तेरे पेट में लड़का है, सुन ले इसराइलियों के हालात अच्छे नहीं हैं, पर मैंने तेरा चुनाव किया है, मैंने तुझे बेटा दिया है, तेरे पेट के अंदर लड़का है। ओ उसके पेट के अंदर लड़का है। पहले कहा गया वो नसीर होगा, और अगला ये कहा गया मरते दम तक वो खुदा का क्या कहलाएगा, वो नसीर कहलाएगा। उसका नाम तूने क्या रखना है, उसका नाम क्या है, क्या है, उसका नाम सैमसून है। और सैमसून के नाम के मायने क्या है, क्या है सैमसून के नाम के मायने? सैमसून के नाम के मायने हैं चढ़ता सूरज। क्या बात है, सैमसून के नाम के मायने क्या है, चढ़ता सूरज। ऐसा जबरदस्त ये लड़का है जिसका नाम सैमसून रखा गया है। फिर इसकी मां को एक और बात कही गई, इसकी मां को कहा गया था इसके सर के बाल क्या होने चाहिए, इसके सर के बाल
بڑھنے چاہیے. اس کی 7 لٹیں ہیں اور وہ بڑھنی چاہیے. تو نے اس کے سر پر مرتے دم تک کبھی بھی تو نے کیا نہیں کرنا ہے؟ کٹنگ نہیں اس کی تو نے کرانی. اس کی کٹنگ نہیں کرانی. اس کے بال بڑھتے رہنے چاہیے. 7 لٹوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، ایک کا عدد آغاز کا ہے، 2 کا عدد یونٹی کا ہے، 3 کا عدد ٹرینٹی کا ہے، 4 دنیا ہے، 5 فضل ہے، 6 انسان ہے، اور 7 کیا ہے؟ 7 کاملیت کا عدد ہے. یعنی 7 لٹے بڑھنے سے مراد یہ ہے کامل مسا، یعنی کامل کرنے والے خدا کی انائنٹنگ اس کے اوپر ٹھہرے گی. آمین. آپ کا ذہن فریش ہے، آپ کی باڈی ٹھیک ہے. اور یاد رکھیے، خدا کا مسا نیچے سے اوپر نہیں آتا ہے. خدا کا مسا کہاں سے آتا ہے؟ اوپر سے نیچے آتا ہے. اس کا حوالہ پڑھ لیجئے، بعد میں پڑھ لیجئے گا، سن لیجئے. اس کا حوالہ کیا ہے؟ 133 زبور میں لکھا ہے، دیکھو کیسی اچھی خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم یہ اس تیل کی مانند ہے جو کہاں پر لگایا گیا ہے؟ جو اسرائیل کے سب سے پہلے سردار کاہن ہارون کے سر پر لگایا گیا، سر سے بہتا ہوا داڑھی تک. یہ داڑھی سے مراد مبشر، ایلڈر، ڈیکنز، پھر وہاں سے پیرن تک، پھر یہ چرچ باڈی، پیرن سے بھی پھر یہ آگے بڑھا ہے. سو اس لیے یہ کہا گیا اس کے سر پر کبھی بھی اس طرح نہ پھرے. اسے خدا نے چن لیا ہے اور یہ لڑکا پیدا ہوا ہے. یہ لڑکا پیدا ہوا ہے. ایسا زبردست یہ لڑکا پیدا ہوا ہے. اس کی جان، اس کی طاقت، اس پر خدا کا مسا، اس پر خدا کی زوری ایسے زور سے آتی ہے، یہ کھڑا ہو جائے، یہ کھڑا ہو جائے. یہ اس فلسطینیوں کو ہزاروں کی تعداد کے اندر مار گراتا ہے. گر جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. کہتے ہیں یار بندہ ہے کیسے؟ اس کے آگے کوئی بھی جو ہے ہمارے فوجی، اس کے آگے ہمارے سپاہی کبھی کھڑے نہیں ہوتے ہیں. یہ ہے کیا؟ اس پر کیا ٹھہرا ہوا ہے؟ اس پر مسا ٹھہرا ہوا ہے، اس پر روح القدس آیا ہوا ہے. چلو زبانی آیت مجھے یاد آ رہی ہے، اور لوکا کی انجیل کے 14 باب کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کی 18ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ میرے اور آپ کے یسوع کا بیان یہ ہے. وہ یہ کہتے ہیں خدا کا روح کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں خدا کا روح مجھ پر ہے. اور اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے مجھے، خداوند یسوع مسیح جب یہ بیان دے رہے تھے، کوئی 40 45 50 سال کے تو ہوں گے نا؟ کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے؟ ایسا ہی ہے بھائی؟ وہ تھے کوئی 40 50 سال کے، وہ یہ بیان دے رہے ہیں؟ نو، 30 سال کی عمر میں بپتسمہ لیا ہے، ابھی تو چند تھوڑا سا وہ گزرا ہے. ایک بڑی جوانی کے اندر وہ کھڑے ہو کر فقی فریسی شرح کے عالموں کے سامنے یہ بیان دے رہے، خدا کا روح مجھ پر ہے. نوجوان بیٹے بیٹیوں، آپ کو یہ کہنا ضروری ہے کہ خدا مجھے روح القدس سے بھر دے، اپنے روح سے مجھے معمور کر دے. آپ کو روح القدس سے بھرنے کی ضرورت ہے. آپ کے گھروں میں روح القدس کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے بیٹے بیٹیاں روح القدس سے بھرے ہوئے ضروری ہونے چاہیے. آپ کو آیت یاد ہے؟ یوحنا 15، انگور کا حقیقی درخت میں اور تم میری، تم مجھ سے جدا رہ کر، آپ پر مسا نہیں تو آپ کچھ بھی نہیں، آپ پر خدا کی حضوری نہیں تو آپ پر کچھ بھی نہیں. آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو خدا کے روح سے، کیا لکھا ہے افسیوں کے خط کے اندر، شراب میں متوالے نہ بنو، اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ کیا ہو جاؤ، وہ لکھا ہے کیا ہو جاؤ، بلکہ روح سے روز بروز بھریے، اس کے روح سے بھریے، اس کے روح سے معمور ہوئیے. اس سے کہیے مجھے اپنے روح سے بھر، کہیے مجھے
اور یہ فلسطینیوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. ایسا کھڑا ہوتا ہے. ایک بار کیا ہوا, 300 لومڑیاں پکڑی, ایک دوسرے کی دم ملائی, باندھی, بیچ میں ایک مشل رکھی اور 300 لومڑیوں کو چھوڑ دیا. وہ 300 لومڑیاں فلسطینیوں کے کھیتوں میں چلی گئی. وہ بھاگ بھاگ کے کھڑے کھیت جلا دیے. وہ کہنے لگے ہمارے کھڑے کھیت جل گئے, یہ کام کس کا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ یہ کام سمسون کا ہے, یہ اس کا سارا کیا دھرا ہوا ہے, یہ اس کا سارا کیا دھرا ہوا ہے. وہ کہنے لگے اس کی شاہ سوری کا جو ہے, ارے بھید تو معلوم کرو کہ یہ شور کیا ہے. آمین. اپنی ماں اور اپنے باپ کے ساتھ جا رہا جنگل میں, سامنے شیر آ گیا, شیر دھاڑنے لگا. سمسون آگے بڑھا, اس نے شیر کے منہ کو پکڑ کر اسے چیٹ ڈالا. وہ پڑا ہے مرا ہوا شیر. ماں بھی حیران ہیں, پوچھتے ہیں سمسون کو کیسے پالا ہے, کیا بڑے بادام اور یہ چیزوں سے پالا ہے؟ یہ چیزیں نہیں ہیں. وجہ یہ ہے اس پر خدا کا مسا آتا ہے, اس پر خدا کی حضوری آتی ہے, اس پر خدا کی قدرت آتی ہے. میں ابھی ایک آیت آگے پڑھوں گا آگے آیت, اور اس کے بارے بائبل ٹیچرز کا کہنا یہ ہے کہ بائبل کی سب سے خطرناک آیت آگے چل کے میں آپ کو پڑھاؤں گا, وہ یہ والی آیت ہے. تو اس نے کیا کیا, گدھے کے منہ کے جبڑے کی ہڈی لی, اس نے ہزاروں کو مار گرایا ہے. اور اسرائیلی سمسون کی طاقت سے وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں خدا مبارک ہو, ایک بڑا زبردست سورما پیدا ہوا ہے, ایک بڑا زبردست سورما ہوا ہے. سمسون جب بھی نکلتا ہے لوگ ڈرتے ہیں, لوگ گھبراتے ہیں, لوگ ڈرتے گھبراتے ہیں اس سے. انہوں نے سمسون کی شاہ زوری کا بھید معلوم کرنے کے لیے کسی کی ڈیوٹی لگائی. اس کی شاہ زوری کا بھید تلاش کیا جائے. خدا کا کلام کہتا ہے سمسون کو ایک خوبصورت لڑکی جس کا نام کیا تھا, جس کا نام کیا تھا, جس کا نام تھا دلیلا. ہر وہ چیز جو آپ کو خدا کی محبت سے دور کرے, آپ سمجھ جائیے وہ چیز آپ کے لیے کیا ہے, دلیلا ہے. نہ دنیا سے محبت رکھو, نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. جسم کی خواہش, آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی, یہ ساری چیزیں دنیا کی طرف سے ہیں. تو دوستو, بھائیوں, ساتھیوں, شیطان کے پاس 3 چیزیں ہیں آپ کو گرانے کے لیے, آپ کو کمزور کرنے کے لیے. اس کے پاس 3 بڑے ہتھیار ہیں. پہلا ہتھیار اس کے پاس کیا ہے, شہرت. آج آدمی کس چیز کا بھوکا ہے, شہرت. اس کا نام سب سے اوپر اور اس کا نام سب سے اونچا ہونا چاہیے. کوئی اشتہار جب چھپتا ہے, پرنٹ ہوتا ہے, تو ہمارے پاس پہنچتا ہے یا لیڈرز کے پاس پہنچتا ہے. وہ اشتہار دیکھ کے پہلا پتہ کیا دیکھیں گے, کیا دیکھیں گے؟ انہوں نے میرا نام ہی نہیں لکھا, میں کی کرنا جانا ہوتے, میرا نام ہی نہیں ہے. شہرت. پر یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کیا یہ بیان دیا ہے کہ میں گھٹوں اور وہ مجھ میں, یعنی میری شہرت رہے یا نہ رہے, میرا نام لیا جائے یا نہ لیا جائے, پر میرے نام سے زیادہ ضروری نام جو ہے وہ نام خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا نام ہے. سب سے اونچا نام یسوع مسیح کا ہے, اور اسے وہ نام بخشا گیا ہے جو نام سب ناموں سے
کسی جگہ پر آپ کا نام نہ بھی لیا جائے کوئی گل نہیں، خیر ہے، آپ نے میرا نام پیچھے کیا کوئی بات نہیں، چونکہ میں یہاں آپ کو تعلیم دے رہا ہوں نا، تو پازیٹو اور نیگیٹو دونوں پوائنٹس کئی بار آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہوتے ہیں۔ ویلا تیرا نام نہیں لیا، آپ کا نام لکھا نہیں کیا، آپ کا نام لیا نہیں کیا، کئی بار حادثاتی طور پر بھی ایسا ہوتا ہے، بھول جاتے ہیں۔ پر اگر کوئی کہے کہ آپ کا نام نہیں نہ لیا گیا، انہوں کا کوئی گل نہیں، میرا نام یہاں نہیں لیا گیا پر میرا نام خداوند کی کتاب حیات میں لکھا ہوا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ اپنی زندگی میں ابلیس کو موقع نہ دیں گے۔ آمین۔ آپ کو اپنی شہرت چاہیے یا یسوع کی شہرت چاہیے؟ آپ کی تعریف کی جائے یا آپ کے یسوع کی تعریف کی جائے؟ پکے رہ گئے آپ ہی کہن دے ہو، پر یہ موضوع یہ ہے، میرا یسوع اوپر آنا چاہیے، میرا خداوند اوپر آنا چاہیے۔ میں کسی جگہ پر اپنی چرچ سے باہر کراچی یا پاکستان میں کہیں پر بھی خدا کے کلام کی منادی کرنے کے لیے جاؤں، میں دبئی میں شارجہ میں کلام سنا رہا، ایک ہندو آدمی آیا، کہنے لگا سر اگر آپ مجھے کہیں تو میں آپ کے ہاتھ چوم لوں۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ آپ کے پیغام سے مجھے برکت ملی، اس نے میرے ہاتھ چومے۔ میں نے اسے کہا بھائی بات سن میری، یہ تو میرے ہاتھ چوم رہے، چلو یہ تیری محبت تیرا پیار ہے، لیکن دراصل یہ یاد رکھ لے اگر تجھے برکت ملی ہے تو یہ خدا کے کلام کی قدرت سے برکت ملی ہے، اور اگر آپ کو برکت ملتی ہے تو یہ یاد رکھیے خدا کا روح جو ہے وہ آپ کو چھوتا ہے، برکت دیتا ہے۔ آپ نے مرتے دم تک یہ کہنا ہے میری شہرت رہے یا نہ رہے، پر میرے یسوع کی شہرت رہنی چاہیے، میرا نام اونچا ہو یا نہ ہو، پر یسوع کا نام جو ہے یہ سب سے اونچا رہنا چاہیے۔ آمین۔ آپ کئی الجھنوں سے ایسے ہی آزاد ہو جائیں گے۔ بھائی جی تھوڑا نام نہیں لیا، کراچی پاکستان کا کوئی ٹی وی ایسا نہیں ہے جس ٹی وی میں مجھے ڈائریکٹر بننے کے لیے آفر نہ کی ہو، اور ساری ٹی ویوں نے ڈائریکٹر بننے کے لیے آفر کی ہے، اور میں سب کے پاس جاتا ہوں اور سارے اناؤنس کرتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں بھائی جی کی مسئلہ ہے، میں نے انہیں کہتا سنو یہ سب کچھ ہے خدا کے کلام کی خاطر ہے۔ آمین۔ اگر کلام ہی نہیں رہے گا تو شاید میں اور آپ اس زمین پر کبھی پھلدار زندگی گزار نہیں سکتے۔ پہلی چیز بتا رہا ہوں، انسان اپنی شہرت کا متلاشی ہے، یہ انسان اپنی شہرت کا بھوکا ہے، تو یہ ابلیس کا ہتھ کنڈا ہے۔ ایک چیز، پھر دوسری چیز ہے دولت۔ دوسری کیا ہے؟ دولت۔ انسان کی کتاب کی سٹڈی کیجئے، داؤد کا بیٹا سلیمان کہتا ہے اتنا زیادہ مجھے نہ دے کہ تجھے بھول جاؤں، اتنا زیادہ مجھے نہ دے کہ تجھے بھول جاؤں، اور اتنا کم بھی نہ مجھے دے کہ میں چوری کروں، میری ضرورت کے موافق مجھے دیا کر۔ دولت کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ داؤد سے پوچھئے، داؤد کہتا ہے 119 زبور میں کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ بھائی کلام تو سچے موتی، کلام سونے سے زیادہ قیمتی، اور سونے سے زیادہ قیمتی کندن، اور کلام کندن سے بھی زیادہ قیمتی۔ میں موقع وقت اتنا نہیں میں حوالے پڑھوں۔ دولت مند یا دولت کے پیچھے بھاگنے والے طرح طرح کی آزمائشوں کا شکار ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا آپ کے پاس دولت نہ آئے، آپ کے پاس دولت آنی چاہیے۔ آپ کے پاس ایک مہینے میں 2-3 لاکھ آنے چاہیے، اور آپ کے پاس اتنی دولت ہو آپ دوسروں کو بانٹنے والے بنے، کیونکہ خدا کا کلام کہتا ہے خدا نے ہمیں تم نہیں بلکہ اس نے ساتھ ٹھہرایا ہے، اور ہماری مٹھی ایسے نہیں بلکہ ہماری مٹھی ایسے ہونی چاہیے۔ اور رومیو کے خط کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ دینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ دینے والے کو مبارک کہتے ہیں۔ سو ہمیں دینے والا ہے۔
बादशाह ने अपनी राया के लोगों को कहा सारे आओ भाई मेरे महल में। सारे आ गए, जो जो चीजें चाहिए मेरे महल से उठाओ। किसी ने फ्रिज उठाया, सोफे उठाए, झूमर उठाया, सारी चीजें उठाई। एक बंदा वहां खड़ा रहा। बादशाह कहता तू नहीं उठा रहा? कहने लगा सोच रहा हूं कि जो कुछ मैं उठाऊंगा मुझे मिल जाएगा। और बादशाह ने कहा सारी दुनिया ले जा रही है जो उनको चाहिए, और तू भी जो उठाएगा तुझे भी मिल जाएगा। वो आगे आया, उसने आगे बादशाह को ही उठा लिया है। बादशाह कह रहा मुझे तो नीचे कर, मुझे तो नीचे कर। और उसने बादशाह को उठा लिया है, और बादशाह को उठाकर ये कह रहे हैं ओ बादशाह जिसे तू मिल गया है उसे सब कुछ मिल गया है। जिसको बादशाह मिल गया है, जिसको यीशु मिल गया है, जिसको खुदा का बेटा मिल गया है, जिसको निजात दहिंदा मिल गया है, जिसको खुदा का कलाम मिल गया है, उसको सब कुछ मिल गया है। सब कुछ उसको मिल गया है। आमीन। दौलत, दौलत। एक बंदा दुआ करे, खुदावन रोटी, कपड़ा, मकान, 3 चीजें थे। कई साल गुजर गए। एक दिन शैतान आ गया और रुक मेरे रुक, क्या दुआ कर रहे हैं? खाने को रोटी, पहनने को कपड़ा, रहने को घर चाहिए। क्या लगा ये तो मैं भी तुझे दे दूंगा। क्या लगा अच्छा कल सुबह मैं तेरे सामने दरवाजे पर एक घोड़ा भरूंगा, शाही घोड़ा, तो बादशाह के दरबार के पास जाना ले लेना। सुबह जब उठा तो दरवाजा खोला तो शाही घोड़ा जो था दरवाजे के बाहर था। कहने लगा वाह भाई वाह। उसने वो घोड़ा लिया, बादशाह के महल के पास से गुजरा। बादशाह ने कहा रुक 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 रुक, ये शाही घोड़ा तेरे पास कहां से आया? कहने लगा बादशाह बचपन तो पाले है, साढ़े प्यो दादा भी पाल दे आए ना, बचपन तो पाले है। बादशाह ने कहा ये घोड़ा हमें दे, तुझे क्या चाहिए? कहने लगा जी खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए घर। बादशाह ने कहा वो छोटे वाला महल मेरा वो जो सामने है इसको दे दो। ये बंदा गया, महल देखे, कपड़े देखे, नौकर देखे, कहे वाह यार एडी जल्दी मेरी सुनी गई, कमाल हो गया। जाके बेड पे लेटा, बेड पे देख के हैरान। सुबह क्या हुआ? बादशाह ने कहा उसको बुलाओ जरा, जिसने हमें कल शाही घोड़ा दिया बुलाओ उसे। वो आया जी बादशाह। कहने लगा ये तूने घोड़ा कैसे दिया है? कहने लगा जी क्या हुआ है? वो कहने लगा तूने दिया, हमने अपने बाकी घोड़ों के साथ बांधा, और जब सुबह जाके देखा घोड़ा गायब हो गया। ये तूने जो घोड़ा में दिया ना, ये तूने जादू का घोड़ा दिया है और वो गायब हो गया है, और तूने बादशाह से किया है मजाक, और इसकी तुझे मिलेगी सजा। और तेरी सजा ये है इसको पकड़ो, इसको तख्त पर लटकाओ, इसके गले में फांसी का फंदा डालो, इसको पता चले कि बादशाह के साथ मजाक करने का नतीजा क्या मिलता है। उसके गले में फंदा डालने लगे। ले भाई आखिरी गल किनू याद करनी कर ले, याद कर। कह लगा यार वो घोड़ा बनने वाले एक बार तू मेरे सामने आ। वो आ गया उसके सामने, उसे देख के कह रहा यार तू आ गया, ओ भाई मैनू कितने गुस्सा चढ़े है, ये कहां तू मुझे ले आया है? और इससे अच्छा तो ये होता कि तू ना रोटी देता, ना घर देता, ना कपड़ा देता, ना देता तो अच्छा होता। ये तूने किया क्या है? और देख मुझे मेरे गले में फांसी का फंदा डाल दिया गया है, अब तो मुझे मार डालने को है, मुझे तो बचा ले। अब वो आगे से हंस रहा है, और वो जो शाही घोड़ा बना था वो इब्लीस था, वो आगे से हंस रहा है और कहने लगा तू मेरी बात का यकीन कर रहा है और तुझे पता नहीं मेरे बारे में क्या लिखा है? मेरे बारे में यह लिखा है कि ये झूठा है। और क्या लिखा है? ये झूठों का भी, और तूने मेरी बात का यकीन किया। चलो मेरा तो काम यही है, हर बंदे को पकड़ूं और उसे फांसी के फंदे पर ले आऊं। ये मैंने कर दिया है। अगर कोई इस फांसी के फंदे से अगर कोई तुझे बचा सकता है, अगर इस फांसी के फंदे से तुझे कोई आजाद कर सकता है, तो मेरी बात गौर से सुन ले। एक ही है जो तुझे आजाद कर सकता है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है, जो तुझे फांसी के
आजाद कर सकता है। लग गया गले में फांसी का फंदा, दौलत के पीछे भागने वाले तरह तरह की आजमाइशों में पड़ेंगे। मैं कई तरह की आजमाइशें बता सकता हूं, लेकिन एक बता देता हूं। जो दौलत के पीछे भागता है उसकी जुबान पर पल पल में झूठ रहेगा। वो झूठ बोलेगा भी और वो झूठ की पैदावार उसके अंदर रहेगी, क्योंकि उसके अंदर टारगेट क्या है? मुझे पैसा मिलना चाहिए, चाहे पैसा मुझे जायज तरीके से मिले और चाहे मुझे पैसा जो है नाजायज तरीके से मिले, पैसा आना चाहिए। तो इब्लीस का दूसरा हमला जो है, पहला हमला है शोहरत का और दूसरा हमला है दौलत का। चलो तीसरा आप बताओ, तीसरा क्या है? तीसरा बोलो भाई, है? तीसरा जो है वो औरत। अगर कोई शोहरत से भी नहीं गिरे और अगर कोई दौलत से भी नहीं गिरे, सैमसून जो है वो शोहरत से नहीं गिरा है, सैमसून जो है वो दौलत से भी नहीं गिरा है। आपने कभी पढ़ा तो होगा, सुना होगा, सूरज। जैसे मैंने सैमसून के नाम के मायने बताए कि सैमसून के नाम का मतलब है चढ़ता सूरज। तो ये बताइए कि सूरज को भी कभी ग्रहण लगता है या नहीं लगता? लगता है या नहीं? पर सूरज को ग्रहण कब लगता है? जब सूरज और चांद इन दोनों के बीच में कोई क्या करे? इन दोनों के बीच में कोई चीज आ जाए तो सूरज को क्या लग रहा है? ये सैमसून क्या है? ये चढ़ता सूरज है। और बीच में कौन आ रही है? आवाज काट हो रही है। हाँ, तो मैंने आपको ये बताया कि सिर्फ औरत ही दिलैला नहीं है, हर वो चीज जो आपको खुदावन यीशु मसीह से दूर ले जाए वो आपके लिए क्या है? वो आपके लिए दिलैला है। बस वक्त खत्म हो चुका मेरा, पर इसकी आखिरी बातें सुनिए। मौजू इससे भी आगे बहुत कुछ है, बस सुनिए। इसकी दोस्ती दिलैला के साथ। मेरे मौजू को फिर समझिए। दिलैला से मराद दुनिया, दिलैला से मराद हर वो चीज जो आपको यीशु से दूर ले जाए, आपके लिए वो क्या है? दिलैला है। बस इसकी दोस्ती हो गई और इसको खास मिशन के लिए भेजा गया था। और मिशन क्या था? मिशन ये था कि सैमसून की शासोरी का तुम्हें भेद मालूम करना है। जो मांगेगी तुझे मिलेगा, जो मांगेगी तुझे देंगे। हाँ जी, दसो आपकी शाजोरी का भेद। बस नई रस्सियों से बांधो, कमजोरी हो जाऊंगा। उसने इशारा किया, दुश्मनों आओ नई रस्सियां लेकर। उसे नई रस्सियों से बांधा। अब ऐसे किया, ठक वो रस्सियां टूटी पड़ी हुई हैं, इसलिए कि खुदा का मसा खुदा के बंदा पर ठहरा हुआ है। आमीन। तुसी ना मेरे ना झूठ बहुत बोलते हो। क्यों? तुसा मैंने क्या मैंने रस्सियां ना बनो तो मैं बने तो तुसी फटाफट अपने आप को छुड़ा ले। अच्छा, हरी हरी पैंटे जो सुकाई ना गई हो ना, उससे मुझे बांधो। उन्हें नाल ही दुश्मन ने फोन किया, आ जाओ भाई। इसको सुलाया और इसको बांधा। तो उसके कान में दिलैला ने कहा, सैमसून फलस्तीनी तुझ पर चढ़ा है। इसने ऐसे किया, ठक वो सारी रस्सियां, वो सारी बैंडें सब टूटी पड़ी हुई है। खुदा का जलाल, खुदा की जुरी, खुदा की कुदरत
انہیں کہا میں ناراض ہوں تھوڑے نال نہیں ہویا کی نہیں میں ناراض ہوں آپ مجھ سے محبت پیار کرتے ہی نہیں کیوں ہوا کیا بھائی پہلے کہا گیا کہ مجھے نئی رسیوں سے مانا ہم نے توڑ دیا ہے پھر بیندوں سے جو صفائی نہیں گئی پھر توڑ دیا ہے آپ تو مجھے کچھ سمجھ نہیں رہے ہیں میں تو لمبی زندگی گزارنا چاہ رہی ہوں میں یہ چاہ رہی ہوں پھر میں اسی بات پر آنا چاہ رہا ہوں جو میں نے پہلے کہہ دی ہے کہ ابلیس کیا ہے وہ جھوٹا ہے اور اس کے بارے کیا لکھا ہے وہ جھوٹوں کا بھی کیا ہے وہ باپ ہے وہ کوئی چیز اگر آپ کو خدا کے کلام سے دور ہو جائے کاٹ ڈالیے اسے الگ کر دیجیے اسے جان دینے میں وہ وعدہ ہے تو میں تجھ کو زندگی کہا انہیں کہا لوی نے میرا جینا رام کا چھڑیا میں تو کسی نے دس بھی نہیں سکتا اوکے بات سنو بھائی میرے سر کے بال یہ 7 لٹے ہیں ان پر خدا کا مسا ہے ان پر خدا کی عزوری ہے میں جب سے پیدا ہوا میری ماں نے میرے بال نہیں کٹوائے اب بڑھ رہے ہیں اگر یہ کاٹے گے تو میرا سارا زور کیا ہوگا آپ مجھے بتائیے سیمسون کو دلالا کو یہ سب کچھ بتانا چاہیے تھا کہ نہیں بتانا چاہیے تھا بتائیے اس کو بتانا چاہیے تھا کہ نہیں بتانا چاہیے تھا اس کو اپنی زبان کو تالے لگا کر رکھنے چاہیے تھے اور دلالا جتنا مرضی مجھے پھسلا جتنا مرضی میرے بارے میں کہہ پر یہ یاد رکھ لے میں اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے خدا کا نصیر مقرر کیا گیا میری ماں کے پیٹ سے خدا نے مجھے میرا چناؤ کیا ہے اس نے مجھے چنا ہے تو جو مرضی بول لے میں تیرا انکار کروں گا تیرا اقرار کبھی نہیں کروں گا لیکن یہ سلپ ہو گیا اوہو ایک اور بھی تھا نا نوجوان لڑکا اس کو بڑا پھسلایا کرتی تھی کون تھا وہ کون یوسف اس نے کہا یہ کہ عورت کیا کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ بدی کر میں خدا کا بلایا ہوا ہوشیار ہو جائیے محتاط ہو جائیے آپ سارے کے سارے جتنے یہاں پر ہیں ہم ایک دوسرے کی نظر سے بچ سکتے ہیں لیکن یہ بتائیے جس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی نظر سے کوئی بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا ہے بولیے اس کی نظر سے کوئی بچ سکتا ہے کہ نہیں بچ سکتا ہے اس کی نظر سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے ارے سیمسون تو نے کیا بولا ہے یہ تو نے کیا کر دیا ہے میرا بس وقت نہیں لیکن میں جو میں نے بتایا نا خطرناک آیت وہ آگے یہاں پر ہے قضات 16 باب 16 باب 19ویں آیت پڑھے دیتا ہوں تب اس نے اسے اپنے زانوں پر سلا لیا اور ایک آدمی کو بلا کر 7 لٹے جو اس کے سر پر تھی منڈوا ڈالی اور اسے اذیت دینے لگی اس کا زور اس سے کیا ہو گیا بولیے بھئی کیا ہو گیا اس کا زور جاتا رہا پھر اس نے کہا اے سیمسون فلسطینی تجھ پر چڑھ آئے اور وہ نیند سے یار ایماندار ہے تو بندہ خدا کا ہے تو اور تو دلیلا کی گود کے اندر ہے ایڈی کڑی تینوں نیند چڑھ گئی تینوں سمجھ ہی نہیں لگی کہ ہو کیا رہا ہے نیند سے جاگا اور کہنے لگا کہ میں اور دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے آپ کو کیا کروں گا اپنے آپ کو جھٹکوں گا لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اسے پتہ ہی نہیں چلا ایسا مگر یہ سویا ہوا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلا ہے میرے ساتھ ہو کیا گیا ہے اور دلیلا نے اپنا وار کر دیا ہے دلیلا کا وار چل گیا پتہ ہی نہیں چلا ہے اس کی آخری باتیں سنیے سیمسون کے لیے دلیلا کی گود پہلے نمبر پر گودی دوسرے نمبر پر سیمسون کے بال سیمسون کی گودی پہلے نمبر پر دلیلا کی گود
उठ, दूसरे नंबर पर शमशून की बोदी। और जब उसके बाल कट कुट गए, फिर आगे पढ़िए उसको कहां डाला गया है, उसको फिलिस्तीनियों की घार के अंदर फेंक दिया गया है, उसको वहां डाल दिया गया है। उसकी आंखें लिए निकाल, ये चंद्र सूरज डूब गए, उसके बाल काट लिए गए। मैंने कहा खतरनाक आयत यह है कि उसको पता ही नहीं चला कि खुदा का रूह उससे अलग हो गया है, उससे जुदा हो गया है। आखिरी बातें, आप शादीशुदा है, आप गैर शादीशुदा है। बदी हर जगह है, शादीशुदा के अंदर भी है और गैर शादीशुदा के अंदर भी है। पर यह देखिए, खुदा ना करे कि मैं आदमियों को खुश करने वाला बनूं, बल्कि खुदा करे कि मैं अपनी जिंदगी में अपने खुदा को सबसे ज्यादा खुश करने वाला बनूं। इसकी आंखों पर पट्टी बांधी, मैं कहा नाच। शमशून नाच कर खुश कर रहा है, नाच कर फलस्तीनी इसका मजाक उड़ा रहे हैं। यह अलग मौजू है कि उसके बाद खुदा ने इसे माफ कर दिया है, खुदा ने इसे बहाल कर दिया है और ये बहाल हो गया है। बाल काटे जाने के बाद इसके बाल फिर बढ़ने लगे, तो इसने सोचा कि अब जीने से बेहतर यही है कि अब मैं अपने आप को मार डालूं। और जिन स्तूनों पर वो घर खड़ा हुआ था, इसने दुआ की खुदावंद जोर दे, तो इसने पिलर नीचे निकाले, सारा का सारा महल नीचे गिरा, शमशून के ऊपर आया, ये भी मर गया और वो सारे मर गए। इसकी लाश उठा कर ले गए। इसका स्टार्ट बड़ा अच्छा है, इसका आगाज बड़ा अच्छा है, लेकिन इसका एंड जो है वो अच्छा नहीं हुआ है। चलो खुदा करे कि हमारा स्टार्ट इतना अच्छा ना हो, लेकिन हमारी जिंदगी का एंड जो है वो हमारे आगाज से भी क्या होना चाहिए, ज्यादा बेहतर होना चाहिए। आपको शोहरत के पीछे नहीं भागना, आपको दौलत के पीछे नहीं भागना, आपको औरत के पीछे नहीं भागना है। आपको जब भी भागना है, आपको ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु के पीछे जाना है। खुदावंद अपने कलाम से हम सबों को